کا غلبہ ہو جائے پھر بھی کوئی کفر پر اڑا رہے تو اس سے بڑا ناہنجار اور کون ہوگا؟ باطل کے غلبے میں تو میں کہہ سکتا ہوں نا کیا کروں، ہمت نہیں ہے، کیسے یہ چنا جو ہے پہاڑ کو پھوڑ سکتا ہے اور کیسے پورے پہاڑ کو پھوڑ سکتا ہے، لہذا مجبوری ہے بھائی، اللہ اللہ تو ہم کر ہی رہے ہیں نا۔ دین غالب ہو جائے پھر بھی اگر کوئی کفر پر اڑا رہا تو اس سے بڑا ناہنجار کوئی نہیں۔ اور دوسرا مفہوم کیا ہے؟ ہمارے اتنے پختہ وعدوں کے باوجود اگر تم کمر نہیں کستے، ہمت نہیں کرتے، قدم آگے نہیں بڑھاتے، آپ کے دیواروں پر قدم بڑھاؤ فلاں، قوم تمہارے ساتھ ہے، لیکن ہم قدم بڑھانے کو تیار نہیں ہیں، اللہ کے دین کی طرف قدم بڑھانے کو تیار نہیں ہے۔ اس کے کیا معنی ہے؟ سخت ناشکری ہے اللہ کے ان وعدوں کی، یا تمہیں اللہ کے وعدوں پر اعتماد نہیں۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، کون ہوگا اللہ سے بڑھ کر سچا اپنے وعدے میں؟ کون ہوگا اللہ سے بڑھ کر سچا اپنی بات میں؟ لیکن ہمیں اعتماد ہو تو پھر تو ہم بازی کھیلیں زندگی کی مردانگی کے ساتھ اللہ کے دین کے لیے، ہمیں تو نہیں ہے۔ وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ، اس کے کیا معنی ہے؟ ہمارے ان پورے وعدوں کی ناشکری کرو گے۔ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اب ذرا جلدی سے تاریخی اعتبار سے جائزہ لے لیجئے۔ یہ میں نے عرض کیا یہ آیت نازل ہوئی اور سورہ صف بھی نازل ہوئی سن 6 کے شروع میں یا سن 5 کے آخر میں۔ فتح قریب اور ادھر وعدہ استخلاف، کتنی جلدی پورا ہوا صحابہ کرام کے ساتھ اندازہ کر لیجئے۔ سن 6 میں صلح حدیبیہ ہو گئی، انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ 7 میں خیبر فتح ہو گیا، مال غنیمت کے انبار آ گئے، یہودیوں کی دولت، آج کی اصطلاح میں ہم کہیں گے سارے دلدر دور ہو گئے، فراوانی ہے۔ اب سن 8 میں مکہ فتح ہو گیا، چاہے کوئی فارمل حکومت نہیں تھی عرب میں، لیکن یہ کہ دارالخلافے کی حیثیت یقیناً مکے کو حاصل تھی۔ قرآن مجید سے دلیل ہے فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، سورہ توبہ میں مکے والوں کے خلاف جنگ کرنے کے لیے آمادہ کرتے ہوئے فرمایا کفر کے اماموں سے لڑو، یہ ہے لیڈر کفر کے۔ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، سن 8 میں وہ فتح ہو گیا۔ سن 9 میں وقت کی عظیم ترین مملکت رومن امپائر دم دبا کر دبک کر بیٹھی رہی، حضور کے مقابلے میں غزوہ تبوک میں نہیں آئی۔ لاکھوں کی فوج لیے ہوئے ہیرکلیس رومن امپرر، لاکھوں کے سٹینڈنگ آرمیز، اور حضور کے ساتھ 30,000 15 دن تبوک میں بیٹھے ہیں، سامنے نہیں آ سکا۔ آس پاس کے سارے قبائل ایمان لے آئے۔ معلوم ہوا اور سن 10 میں بلکہ سن 9 ہی کے آخر میں آخری چیلنج دے دیا گیا، کم سے کم اہل عرب ان میں جو مشرک اب تک باقی رہ گئے ہیں، بس چند مہینے کی مہلت ہے، یا ایمان لے آؤ اور یا تہہ تیغ کر دیے جاؤ گے۔ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ۔ کسی کو بھی تہہ تیغ کرنے کی نوبت نہیں آئی۔ کچھ سر پھرے تھے جو بھاگ گئے ملک چھوڑ کر، باقی سب ایمان لے آئے۔ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ اللہ کا وعدہ پورا ہو گیا یا